بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا نام ہے دا اسکائی لارک۔ دا اسکائی لارک۔ اسکائی لارک ایک خوش آواز پرندہ ہوتا ہے۔ خوش آواز ایک پرندہ ہوتا ہے۔ اس کی فوٹو اگر آپ دیکھیں گے تو فوٹو ادھر ویسے چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی ایک فوٹو نظر آ رہی ہے، اور یہ تصویر میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ یہ برڈ تو ہے ہی، ظاہر سی بات ہے۔ جی، تو اس کی آواز اچھی ہوتی ہے، اور یہ اسی کے بارے میں ایک نظم ہے، دیکھیے سنیے۔ پہلے الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ۔ اسکائی لارک ایک خوش آواز پرندہ۔ مورن، MORN، مورن، شورٹ آف مورننگ۔ مورننگ کو شورٹ میں مورن بھی بول دیتے ہیں، خاص طور پہ ایسا لکھتے وقت نظم وغیرہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مورن۔ اور ایوننگ کو ایو لکھ دیتے ہیں شورٹ میں، ایوننگ کو شورٹ میں ایو لکھ دیتے ہیں، ایسا کسی نظم میں غالباً آیا بھی تھا تو اس وقت وضاحت کی گئی تھی۔ اسپیک، یہ لفظ ابھی پچھلی نظم میں آیا، دا فلائی والی نظم میں۔ اسپیک، اسپیک کے معنی دھبا، ذرہ، ڈاٹ، نقطہ۔ اچھا جی، ان گے اکورڈ، شوخ ہم آہنگی میں۔ ان گے اکورڈ، اس کا ترجمہ ہے کیا؟ شوخ ہم آہنگی میں۔ اکورڈنگ اور اکورڈنس، ٹو اکورڈ، اکورڈ کے مطلب ہوتا ہے ہم آہنگ ہونا، مطابق ہونا۔ اکورڈنگ ٹو، میرے مطابق، اکورڈنگ ٹو می، میرے مطابق، اکورڈنگ ٹو کے مطابق۔ اکورڈنس، اکورڈ کے آخر میں ANC لگا دیتے ہیں، اکورڈنس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ مطابقت، ٹھیک ہے۔ اور اکورڈ ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، ہم آہنگی، مطابقت۔ تو ان گے اکورڈ، گے بولتے ہیں کس کو؟ شوخ، بھڑکیلا۔ آج کل کی اصطلاح میں گے جو ہے سیم سیکس میرج کو یا سیم سیکس فزیکل ریلیشن شپ کو کیا بولتے ہیں؟ گے۔ لیکن عام طور پر یہ گے لفظ جو ہے پرانے زمانے کی پوئٹری وغیرہ میں جو نظر آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ شوخ، بھڑکیلا، ٹھیک ہے جی، لبھانے والا۔ تو ان گے اکورڈ، شوخ ہم آہنگی میں۔ ٹو اکورڈ ود somebody something، اس کے معنی ٹو اگری، موافق ہونا، متحد ہونا۔ ٹو اکورڈ ود somebody، موافق ہونا، متحد ہونا۔ his view accorded with public opinion، پبلک میں کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ his view accorded with public opinion، اس کا نظریہ عوام کی رائے کے موافق تھا یا عوام کی رائے کے موافق ہو گیا۔ his view accorded with public opinion، اس کا نظریہ عوام کی رائے کے موافق تھا یا عوام سے ملتا جلتا تھا۔ in accordance with something، کسی چیز کی موافقت میں۔ in accordance with something، کسی چیز کی موافقت میں۔ we acted in accordance with parents wishes، ہم نے والدین کی خواہش کی موافقت میں کام کیا۔ we acted in accordance with parents wishes۔ soar، 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 اونچی اڑان بھرنا، ٹھیک ہے۔ پرندے کے لیے یا جانور کے لیے لفظ آئے گا اڑنے کے معنی میں تو اس کے معنی اڑان بھرنا، اونچی اڑان بھرنا۔ اور اگر یہ لفظ آئے گا قیمت وغیرہ کے معنی میں تو مطلب ہوگا قیمت وغیرہ کا اچھال پکڑ لینا، تیزی سے بڑھ جانا، تیزی سے قیمت کا بڑھنا۔ اچھا جی، سنک، ٹو سنک، اس کے معنی ڈوبنا، سیکنڈ فارم سینک، تھرڈ فارم سنک۔ سنک، سینک، سنک، ڈوبنا،
تہ میں پہنچنا، غرق ہونا. ٹینڈر ہلکا نرم نازک، ٹینڈر ہلکا نرم نازک. ٹینڈر ہارٹ نازک و نرم دل، ٹھیک ہے، نازک و نرم دل. بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی ٹینڈر ہارٹ بول دیتے ہیں. بہت سارے اسکول ہوتے ہیں ٹینڈر ہارٹ کے نام سے، ٹینڈر ہارٹس، چھوٹے بچوں کے جو اسکول ہوتے ہیں ٹینڈر ہارٹس، ٹینڈر ہارٹس. تو ٹینڈر ہارٹ نازک اور نرم دل. ٹینڈر اسپاٹ دکھتی رگ، ٹھیک ہے، ٹینڈر اسپاٹ دکھتی رگ. اور ٹینڈر کے معنی شفیق کے بھی ہوتے ہیں، ٹینڈر پیرنٹس، شفیق والدین. کسی جگہ آپ کو چوٹ لگی تو وہ جگہ جو ہوتی ہے تھوڑی سی آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو چھوئیں تو دکھتی ہے، تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ ٹینڈر اسپاٹ، ٹھیک ہے، ٹینڈر اسپاٹ. اچھا جی، جی یہ میرا انگوٹھا جو ہے ایک چوہیا پر ضرب کاری لگاتے ہوئے جو ہے ٹھک گیا تھا. ایک ہفتہ ہو گیا، ابھی مڑ نہیں رہا یہ صحیح سے، اور اس میں یہ اٹس اسٹل ٹینڈر اینڈ سور. جی سلائیڈ، ٹو سلائیڈ سیکنڈ تھرڈ فارم اس کی سلیڈ، پھسلنا. ٹو سلائیڈ سیکنڈ تھرڈ فارم اس کی سلیڈ، پھسلنا. سلائیڈنگ ڈور ہوتا ہے، سلائیڈنگ ڈور ہوتا ہے، سلائیڈنگ ونڈو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے کھولنے والی. ایک تو ہوتا ہے جو آپ جس کو پٹ کھولتے ہیں ایسے، اور ایک ہوتا ہے آپ کا سلائیڈ کرنے والا. جی دا ڈراورس سلڈ ان اینڈ آؤٹ ایزیلی. ڈراور یعنی کہ دراز آسانی سے اندر باہر ہو جا رہی تھی، مطلب اس کو کھولنے میں پریشانی نہیں ہو رہی تھی. میٹ جوڑا، میٹ بولتے ہیں کس کو؟ جوڑے کو، ساتھی کو. کلاس میٹ، اسکول میٹ. یار دوست کو، احباب کو میٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یار دوست کو، احباب کو میٹ بولتے ہیں. آسٹریلین انگلش میں فرینڈ کی جگہ میٹ ورڈ یا مخاطب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو میٹ بہت استعمال کرتے ہیں. اگر آپ آسٹریلیائی کرکٹر وغیرہ کو دیکھیں گے تو وہ بات چیت اپنی شروع ہی اسی سے کرتے ہیں. ہے میٹ، ہاؤ آر یو. تو ہے میٹ، ہے میٹ، میٹ کا مطلب فرینڈ، ساتھی، فیلو، ٹھیک ہے. میٹ، سول میٹ روح کا ساتھی، سول میٹ روح کا ساتھی. جی کلاس فیلو وہی کلاس میٹ ہو گیا. آپ اس پر نہیں، اس پر غور دیجئے. سول میٹ روح کا ساتھی. جی آن دا بال، آن دا بال چوکس، چوکنا، باخبر. آن دا بال الرٹ کے معنی میں، آن دا بال. مینٹیننگ کانٹیکٹ ود دا کسٹمر کیپس می آن دا بال. صارفین کے ساتھ روابط بنائے رکھنا مجھے چوکنا رکھتا ہے. صارفین کے ساتھ، صارف کسٹمر کو یا کنزیومر کو کیا بولتے ہیں؟ صارف، اردو میں یا عربی میں. صارفین کے ساتھ روابط بنائے رکھنا، مینٹیننگ کانٹیکٹ ود دا کسٹمر کیپس می آن دا بال، مجھ کو الرٹ رکھتا ہے. اگر آپ کسی گیند کے اوپر کھڑے ہو جائیں، بال کے اوپر کھڑے ہو جائیں، تو آپ کے گرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ بال جو ہے گھوم سکتی ہے، آپ لڑک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چوکنے ہو کر احتیاط کے ساتھ اس پر کھڑے رہیں گے تو آپ اپنا بیلنس بنا کر رکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ اس کو مستعار لے رہے ہیں، یہاں سے یہ معنی جو ہے نکال رہے ہیں، آن دا بال الرٹ کے معنی میں. کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، آگے چلتے ہیں. آن دا مینڈ، آن دا مینڈ رو باصلاح بہتری کی طرف مائل. مینڈ کے معنی ہوتے ہیں اصلاح کرنا، ٹھیک کرنا، ریپیئر کرنا، ٹھیک ہے. اور آن دا مینڈ ہو گیا رو باصلاح بہتری کی طرف مائل. اچھا جی،
The economy is on the mend. معیشت میں سدھار آ رہا ہے. The economy is on the mend. معیشت میں سدھار آ رہا ہے. On velvet. آرام و عیش سے یا آرام و عیش میں. ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ ہے آن ویلویٹ کا مخمل پر. ویلویٹ بولتے ہیں کس کو؟ جو نرم کپڑا ہوتا ہے مخمل جیسا اس کو بولتے ہیں کیا؟ ویلویٹ. آن ویلویٹ لفظی ترجمہ مخمل پر، اور محاورے کا ترجمہ آرام و عیش میں. آن کال ضرورت پر موجود. آن کال کے معنی ضرورت پر موجود. As a politician, I'm on call round the clock. سیاست داں ہونے کے ناطے میں ہر وقت موجود ہوں، ہر وقت تیار ہوں سونے کے لیے. میں ہر وقت تیار ہوں سونے کے لیے. بحیثیت سیاست دان میں ہر وقت موجود ہوں سونے کے لیے. یہ بین القوسین میں ہے. راؤنڈ دا کلاک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہر وقت. راؤنڈ دا کلاک، کلاک جو ہوتی ہے ہماری گول ہوتی ہے. راؤنڈ دا کلاک، کلاک جو ہوتی ہے ہماری کیا ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے. تو راؤنڈ دا کلاک، کلاک کے اندر جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس میں. تو راؤنڈ دا کلاک ایک فریز ہے، اس کے معنی کیا ہو گئے؟ ہر وقت. اچھا جی. آن ایج بے چین پریشان. آن ایج بے چین پریشان. لفظی ترجمہ ایج بولتے ہیں کنارے کو، کنارے پر. ٹھیک ہے. جیسے آپ اٹھنے کے لیے بھاگنے کو تیار ہوں، کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوں اور اٹھ کر بھاگنے کے لیے تیار ہوں، اس طریقے سے. آن ایج بے چین پریشان. نیور ہیڈ شی فیلٹ سو آن ایج بفور این انٹرویو. انٹرویو سے پہلے وہ کبھی بھی اتنا پریشان نہیں دکھی. اچھا جی. آن دا ڈاٹ. آن دا ڈاٹ این وقت پر، صحیح وقت پر. آن دا ڈاٹ این وقت پر، صحیح وقت پر. ہی ارائیوڈ آن دا ڈاٹ ایٹ 9 o'clock. وہ ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا. ٹھیک ہے. وہ ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا. آن دا جاب کام پر، آسان ہے. آن دا ونگ محو پرواز، ان فلائٹ. آن دا ونگ محو پرواز. ٹھیک ہے. آن سے یہ کئی سارے فریزز آ گئے ہیں، آپ یاد رکھیے گا ان کو. چلیے ترجمہ کر لیتے ہیں. آن دا ونگ. ونگ بولتے ہیں بازو کو نا، بازو کو، جو پرندوں کے بازو ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ونگز. چکن ونگ بھی کھاتے ہیں نا، چکن ونگ. جی. تو آن دا ونگ محو پرواز. دا اسکائی لارک. اسکائی لارک وہی پرندہ، خوش الحان پرندہ. دا ارتھ واز گرین، دا اسکائی واز بلو. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. زمین ہری تھی، آسمان نیلا تھا. میں نے سنا اور دیکھا ایک سورج والی صبح میں. ایک سورج والی صبح میں. سورج والی صبح یعنی جس میں صبح روشن نکلا ہوا تھا. کیا دیکھا؟ اسکائی لارک. ایک اسکائی لارک کو دیکھا. کیا کر رہی تھی وہ اسکائی لارک؟ ہینگ، لٹکی ہوئی تھی. بٹوین دا ٹو، دونوں کے درمیان میں. دونوں یعنی زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی، یعنی کہ اڑ رہی تھی. A singing speck above the corn. اور وہ کیسی دکھ رہی تھی؟ کورن کے فیلڈ یعنی مکئی کے فیلڈ کے اوپر، مکئی کے کھیت کے اوپر. ابو دا کورن، مکئی کے اوپر. مکئی کے اوپر یعنی آپ دیکھیں گے اگر اس کے اندر فوٹو میں تو نیچے مکئی کا کھیت ہے، اوپر چڑیا ہے اور اس سے اوپر آسمان ہے. دیکھ رہے ہیں؟ تو مکئی کے کھیت کے اوپر ایک گاتا ہوا دھبا.
یعنی چھوٹی سی بیچاری وہ نظر آ رہی تھی، وہ چڑیا جو ہے چھوٹی سی نظر آ رہی تھی اور وہ گا رہی تھی. A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sank and soared to sing. نیچے ایک اسٹیج لگا ہوا تھا شوق ہم آہنگی کے ساتھ، شوق ہم آہنگی میں، ٹھیک ہے. نیچے اسٹیج بلو، نیچے اسٹیج لگا ہوا تھا، یعنی ایسا مانو جیسے نیچے اسٹیج لگا ہوا ہو، اور اسٹیج بھی شاندار قسم کا، شوق قسم کا، رنگ برنگا. وائٹ بٹرفلائز ڈانسڈ آن دا ونگ، سفید تتلیاں محو پرواز ہو کر ناچ رہی تھیں. اینڈ اسٹل دا سنگنگ اسکائی لارک سورڈ، اور ابھی بھی یا مزید وہ گاتی ہوئی اسکائی لارک اڑان بھر رہی تھی، اڑ رہی تھی. اینڈ سائلنٹ سینک، اور خاموشی کے ساتھ نیچے آتی تھی. اینڈ سورڈ ٹو سنگ، اور پھر اوپر اڑ جاتی تھی گانے کے لیے. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. جی. The cornfield stretched a tender green. مکئی کا کھیت پھیلا ہوا تھا ایک ہلکے گہرے رنگ کے ساتھ. ٹو دا رائٹ، دائنی طرف، اینڈ لیفٹ، اور بائیں طرف. beside my walks، میری چہل قدمی کے برابر میں. میری چہل قدمی یا جہاں پر میں چل رہا تھا اس کے ادھر بھی کارن فیلڈ تھا اور ادھر بھی کارن فیلڈ تھا، اور بڑا اچھا جو ہے ہرے رنگ کا تھا. I knew he had a nest unseen، مجھے معلوم تھا کہ اس کا کوئی گھونسلہ ہے. unseen، somewhere among the million stalks، جس کو دیکھا نہیں گیا ہے. unseen ایک اندیکھا، مجھے معلوم تھا کہ اس کے پاس ایک گھونسلہ ہے اندیکھا کہیں اس لاکھوں ڈنٹھلوں کے درمیان. among the million stalks، اسٹاک بولتے ہیں کس کو؟ ہاں، ان لاکھوں ڈنٹھلوں کے درمیان. ڈنٹھل بول لیں یا تنے بول لیں، جو فصل کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو بول رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. اچھا سر، شکریہ. And as I paused to hear his song, while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long, and listened longer than I did. And as I paused، اور جس دوران کہ میں رکا اس کا گانا سننے کے لیے. while swift the sunny moments slid، جبکہ تیز رفتاری کے ساتھ یہ سورج والے لمحات گزر رہے تھے، پھسل رہے تھے. یعنی وقت جو ہے تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور میں وہاں بیٹھا سن رہا تھا. جی، سوئفٹ تیز رہتا ہے. Perhaps his mate sat listening long، شاید اس کا ساتھی بہت دیر سے بیٹھا سن رہا تھا. sat بیٹھا ہوا تھا، listening long لمبے وقت سے سنتے ہوئے. Perhaps his mate sat، شاید کہ اس کا ساتھی بیٹھا ہوا تھا. listening long، اور مزید وقت سے سنتے ہوئے. and listened longer than I did، اور وہ مجھ سے زیادہ دیر سے سن رہا تھا. and listened longer، زیادہ دیر سے سن رہا تھا. than I did، بالمقابل میرے اس کے سننے کے. کرسٹینا روسیٹ. اچھا جی، بس یہ ایک نظم ہے جی. اباؤٹ دا پوئٹ پڑھ لیجئے تھوڑا سا. کرسٹینا روسیٹی 1830 to 94 was born in London. She began writing poetry when she was a teenager. Teenager، نوبالغ، جو آپ کے کیا کہتے ہیں
نہیں، سن بلوغ سے پہلے جو عمر ہوتی ہے. کشوراوستھا. جی، اردو میں اس کو بولتے ہیں عہد برنائی. جی، 13 سال سے لے کر 19 سال کا کی جو عمر ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کیا؟ ٹین ایج. اور اس عمر کے لڑکوں یا لڑکیوں کو بولیں گے ٹین ایجر. Her poem soon became very popular. In this poem, she describes the song and flight of a skylark on a bright morning. All right.